اللہ 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 الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات ہیں اور پروگرام حکمت قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، یہ توبہ کیا ہے؟ یہ کب قبول ہوتی ہے اور کن کی قبول ہوتی ہے؟ کلام اللہ شہادت دیتا ہے ناظرین کرام کہ جب کسی سے کوئی غلطی یا کوئی برائی یا کوئی گناہ یا کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے اور اس کے بعد وہ فی الفور نادم اور شرمندہ ہو جائے اور بارگاہ الہی میں 2 آنسو بہا کر اگر اللہ سے معافی مانگ لے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لے تو اللہ ایسے لوگوں کی معافی کو بھی قبول کر لیتا ہے اور ان کی توبہ کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہ کر کے بھی اتراتے رہتے ہیں، نادم اور شرمندہ نہیں ہوتے، اور پھر آخر میں جب موت کا وقت قریب ہونے لگتا ہے پھر کہتے ہیں کہ الہ العالمین میں معافی مانگتا ہوں۔ ناظرین کرام، اس وقت جب غرغرہ کی کیفیت پیدا ہو جائے، جب سکرات کی کیفیت پیدا ہو جائے، اس وقت پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، بات وہی ہے کہ ایک شخص جیسے بازار میں آہوزاری کر رہا ہے، گڑ گڑا کے رو رہا ہے، کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں بازار میں گھوم رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ اس اہل بازار سے اللہ ناراض ہے اور میں ان بازار والوں سے اللہ کی صلح کرانا چاہتا ہوں، وہ مانتا ہے، یہ مانتے نہیں ہیں۔ اگلے دن وہی شخص ناظرین کرام قبرستان میں کھڑا تھا اور پھر آہوزاری کر رہا ہے، پھر گڑ گڑا رہا ہے۔ پھر کسی نے دیکھا یہ تو وہی شخص ہے جو کل بازار میں رو رہا تھا اور آج یہاں رو رہا ہے۔ پوچھا گیا کل بازار میں رو رہے تھے، آج یہاں رو رہے ہو، کیا ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہا کل بازار میں تھا، میں ان لوگوں سے اللہ کی صلح کرانا چاہتا تھا، اللہ مانتا تھا، وہ نہیں مانتے تھے، آج یہاں کھڑا ہوں، یہ مانتے ہیں، اب وہ نہیں مانتا۔ تو ناظرین کرام، جب تک زندگی ہے، جب تک سانسیں ہیں، جب تک ہم زندگی کی ان خوبصورتیوں میں، ان جھمیلوں میں ہیں، اگر دانستہ نادانستہ بحیثیت انسان کوئی خطا ہو ہی جائے تو حق یہی ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لی جائے۔ ناظرین کرام، پروگرام حکمت قرآن ہے اور الحمدللہ آج ہمارا یہ سفر پہنچا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 17 اور 18 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدہم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وہم کفار اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے جو برائیاں کرتے ہی چلے جاتے ہیں اور ان میں سے کسی کی موت آ جائے تو کہتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہے جو حالت کفر میں مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے آج پروگرام حکمت قرآن کا مقدمہ، کن کی توبہ قبول ہوتی ہے، کب ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، ان اہم موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج پروگرام حکمت قرآن میں جو شخصیات تشریف رکھتی ہیں، ماشاءاللہ دونوں فاضل شخصیات نوجوان سکولر ہیں۔ میری دائیں جانب سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں ناظرین کرام، میں کہا کرتا ہوں کہ ان کی باتیں شاہد ہیں حق پر
اور وہ خود مشہود ہیں، جناب صاحبزادہ حافظ مشہود احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، صاحبزادہ حافظ مشہود ماشاءاللہ نوجوان اسکالر ہیں اور علوم القرآن پر، فہم قرآن پر آپ کی گہری نظر ہے ماشاءاللہ، بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، صاحبزادہ صاحب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ نوجوان عالم دین، اللہ رب العزت نے جوانی میں ان کو علم اور عرفان کی دولت سے آراستہ کیا ہے۔ میری مراد ہے حافظ محمد حسن رضا نقشبندی۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ خوبصورت چہرہ اور ظاہری اور باطنی اعتبار سے ماشاءاللہ علامہ صاحب لگتے ہیں کہ عالم با عمل ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، بڑا ہی کرم۔ خوش آمدید پروگرام حکمت قرآن میں۔ حافظ صاحب، آغاز کرتے ہیں، جیسے میں نے مقدمہ آپ کے سامنے رکھا، توبہ کا ہے۔ میں نے عرض کیا ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی جان بوجھ کر، کبھی انجانے سے، لیکن حق کیا ہے کہ اگر ہو جائے تو ہم نادم ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں دو آنسو بہا کر معافی مانگ لیں۔ اترانا اور شیخی بگھارنا، اللہ کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ جی، اگر کوئی نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آ جائے اور معافی مانگ لے، اسے توبہ کہتے ہیں۔ اور توبہ کا وسیع سینیریو کیا ہے، ارشاد فرمائیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے خود وضاحت فرما دی تھوڑی سی کہ توبہ جو ہے وہ گناہوں پر نادم ہونے کا نام ہے۔ توبہ اصل میں لفظ توبن سے نکلا ہے۔ عربی میں توبن کے مطلب ہوتے ہیں رجوع کرنا، لوٹنا یا پلٹنا۔ جی جی، تو حقیقت توبہ اور فلسفہ توبہ یہ ہے کہ بندہ، آپ کو پتہ ہے کہ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، جی میں نے عرض کیا، انسان کی جو وہ خمیری ہے اس کے اندر گناہ جو ہے اس کی جبلت میں شامل ہے کہ وہ خواہشات نفسانی کے زیر اثر اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنا کرم اور رحمت کا اظہار اس طرح فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے گزشتہ گناہوں پر نادم ہو اور حال میں ان گناہوں کو ترک کر دے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے تو اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ، اگر کوئی بندہ ایسا عمل کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت اور بخشش کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جی بالکل، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ یہ اس طرح یہ ڈاکٹر صاحب کہ اگر کوئی انسان زہر کھا لے تو آپ جانتے ہیں کہ انسان کی جبلت میں یہ چیز آ جاتی ہے، وہ فطرتاً وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ زہر کسی طریقے سے نکل جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ بعض اوقات حلق میں انگلی بھی ڈال لیتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ بے قراری اور اضطراری اس کی ختم ہو جائے اور وہ زہر باہر نکل جائے۔ اسی طرح جو مومن ہوتا ہے جب وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی کیفیت میں اضطرار آ جاتا ہے، ایک بے چینی آ جاتی ہے۔ اس وقت تو گناہ کی لذت کی وجہ سے اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب اس گناہ کے انجام پر اس کی نظر جاتی ہے کہ یہ گناہ میری قبر کو خراب کر دے گا، میری عاقبت کو تباہ کر دے گا، تو پھر اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کروں، تلافی کروں۔ تو اس کا کفارہ اور تلافی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عجز و نیاز کے ساتھ جھک جائے، اپنے رب کو راضی کرے اور اپنے دو آنسو بہائے اور اپنے رب سے اپنی مغفرت اور بخشش طلب کرے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا اعادہ کرے۔ یہ توبہ کا ایک فلسفہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں توبہ کے حوالے سے اللہ رب العزت کا جو انسان کے ساتھ ایک رویہ ہے اور انسان کی طرف ایک رجوع ہے، اس کا اظہار اس آیات مبارکہ میں ملتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ جو شخص صدقے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ اس کے جو گناہ ہیں ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ میں مفتی صاحب کو بھی شریک کر لوں گفتگو میں۔ علامہ صاحب، پروگرام میں پہلی دفعہ تشریف لائے حکمت قرآن میں۔ الحمدللہ یہ ہمارا پروگرام کلام اللہ کو پوری ترتیب سے لے کر چل رہا ہے، کوئی آیت کوئی لفظ ہم مس نہیں کر رہے، اور الحمدللہ چوتھے پارے کے اختتام میں ہیں، اور وہی موضوعات آ رہے ہیں جو انسان کی احتیاج ہیں، کیونکہ کلام اللہ کا موضوع ہی انسان ہے۔ مختلف زاویوں سے بات کبھی پلٹ کے آتی ہے، توبہ پہ پہلے بھی گفتگو ہم نے کی، آج بھی کر رہے ہیں۔ یہ فرمائے ہمارے ناظرین کے لیے ماشاءاللہ عالم دین ہونے کی حیثیت سے کہ ایک دفعہ انسان سے غلطی ہوئی، اس نے توبہ کر لی اور اللہ سے
وعدہ کر لیا کہ یا اللہ پھر نہیں کروں گا، لیکن انسان ہے پھر ہو جاتی ہے، تو کیا وہ اپنی اس توبہ پر نادم اور شرمندہ ہوگا کہ میں نے توبہ کی تھی آج پھر گناہ ہو گیا؟ اس پہ کیا کیا جائے؟ اس کے لیے تسلی اور تشفی کیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب بغیر کسی مبالغے کے آپ کا بے حد مشکور ہوں اور سلام عقیدت اور سلام نیاز پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس پرفتن دور کے اندر حکمت قرآن کو پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے، اور الحمدللہ آپ نے قوم اور وطن کو یہ پیغام دیا ہے کہ زمانہ کوئی بھی ہو، قرآن کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے۔ اور آج ہمارے جتنے مسائل ہمیں درپیش ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف اتنی ہی ہے۔ حضرت فیلسوف مشرق ڈاکٹر محمد اقبال کہتے ہیں ببند صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزئی نیست، کہ از یاسین او آساں بمیری۔ اقبال کہتا ہے کہ تو صوفی اور ملا کے چکر میں اس قدر پھنس چکا ہے کہ تو نے قرآن کو تو کھولنا بھی چھوڑ دیا ہے، اب تو اس کو اسی وقت کھولتا ہے جب تیرے باپ کی روح اٹک جاتی ہے، تو مدرسے سے حفاظ کو بلاتا ہے سورہ یاسین پڑھنے کے لیے اور کہتا ہے کہ سورہ یاسین پڑھو۔ اقبال کہتا ہے افسوس ہے تیری فکر پر کہ جس قرآن سے تو موت کو تلاش کر رہا ہے، کاش کہ تو اس قرآن سے زندگی کو تلاش کر لیتا۔ تو آپ نے جو خوبصورت پروگرام مرتب کیا ہے، میں اس پر تہ دل سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جس موضوع کو آپ نے شروع میں خلاصتاً مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا اور قبلہ صاحبزادہ صاحب نے بھی اس کی طرف روشنی ڈالی، میں صرف اتنی عرض کروں گا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی کے طور پر کہ میرا ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں گناہ پر معاف بھی کر دوں گا اور گرفت بھی کر سکتا ہوں، وہ توبہ کرتا ہے، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ جانتا ہے کہ میں گرفت بھی کروں گا اور معاف بھی فرما سکتا ہوں، 3 بار ایسا کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے فرشتوں جاؤ تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں نے اس بندے کو بخش دیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام نووی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کی شرح میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر 1000 مرتبہ بندے سے گناہ ہو جائے پھر بھی وہ معافی مانگ لے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے معاف فرماتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے، اسے فرحت ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کی طرف رجوع فرماتا ہے۔ بہت خوبصورت جناب علامہ صاحب، ماشاءاللہ آپ نے وضاحت فرمائی کہ اگر ایک گناہ کرنے کے بعد دوبارہ بھی انسان سے ہو جائے، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، تو آ تو جا، 2 آنسو بہا تو لے، میں معاف کرنے والا ہوں نا، تو بھول گیا ہے میں تو تجھے نہیں بھولا، بہت اللہ رب العزت۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو کا آغاز ہے جناب صاحبزادہ حافظ مشہود احمد نے اور جناب علامہ محمد حسن نقشبندی نے بہت خوبصورت توبہ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اس سے معافی مانگے تو صحیح۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام حکمت قرآن میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بہت محبت کے ساتھ، والہانہ عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ARYQTV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات اور پروگرام ہے حکمت قرآن، اور آج الحمدللہ پوری ترتیب اور تسلسل سے ہمارا یہ سفر پہنچا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 17 اور 18 تک۔ صاحب آج کے مضمون میں، آج کے مقدمے میں یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہے کہ اگر کوئی بجہالت، جس کا ہم اردو ترجمہ یہی کریں گے جہالت سے، یہ جہالت کیا ہے؟ نادانی ہے، عدم آگہی ہے، یا انجانا پن ہے جس سے کوئی اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے؟ ہم کیسے اس کو سمجھیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، ایسا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، جی، اللہ توبہ قبول کرے گا جو جہالت کی بنیاد پر کوئی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یقیناً عمومی طور پر جہالت کا معنی تو یہ لیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو بندہ پڑھا لکھا نہ ہو، کم علم ہو، جی،
انجان ہو، جس کو معلوم نہ ہو، نالج نہ ہو جس کے پاس. لیکن قرآن مجید کا اگر اسلوب دیکھیں تو اس سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ جہالت جو ہے یہ کم علمی نہیں بلکہ یہ کوئی اور چیز ہے. مثلا حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ جب اپنے بھائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، وہاں پر بھی یہ جہل کا لفظ استعمال ہوا. تو وہاں اس کا میننگ جو ہے وہ نادانی کے طور پر لیا جا رہا ہے کہ بے وقوفی، نادانی اور ناسمجھی، کہ تم لوگوں نے جو اپنا ایک فعل کیا تو وہ تم نے نادانی کی بنیاد پر کیا. پھر اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ اس طرح یہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو مجھے نادانی سے بچا لے اور مجھے عورتوں کے قرب کی طرف جو ہے نا وہ مائل نہ کرتا تو میں نادانوں میں سے ہو جاتا. اسبو الیہن واکم من الجاہلین، وہاں پر بھی یہ جہل کا لفظ استعمال ہوا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، وہاں پر بھی جہل کا لفظ استعمال ہوا جس کا مطلب نادانی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں انی اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. تو یہ جو جہل کا لفظ ہے یہ کم علمی نہیں بلکہ یہاں پر نادانی، ناسمجھی اور بے وقوفی، کم فہمی کے زمرے میں آتا ہے. اور اس کا جو مین فوکس ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ گناہ کرنے کو جو ہے نا وہ جہالت کہا جاتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے چاہے وہ عالم ہے، اس کو قرآن جاہل کہتا ہے، دین جاہل کہتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی بندہ گناہ سے بچ جاتا ہے، گناہ نہیں کرتا، تو وہ چاہے پڑھا لکھا نہیں ہے اس کو جاہل نہیں کہا جائے گا. تو گویا گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے جو حکم کو نہ ماننا، خواہشات نفسانی کے زیر اثر گناہوں کا اور برائیوں کا ارتکاب کرنا، یہ جو ہے وہ جہل میں آتا ہے. ایک شاعر کہتا ہے کہ الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین، یعنی اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کوئی بھی شخص ہمارے ساتھ جہالت نہ کرے ورنہ ہم جہالت کا بدلہ جہالت سے دیں گے. تو اس سے بالکل واضح ہو جاتی ہے بات کہ یہ کم علمی نہیں ہے بلکہ یہ گناہ کا ارتکاب ہے اور کم فہمی ہے. تو اس کو جہالت کہتے ہیں. بہرحال اس کے حوالے سے مفسرین کرام نے بھی مختلف اس کی ڈیفینیشن لکھی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے کو جہالت کہتے ہیں. اسی طرح امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کو جہالت کہتے ہیں. اسی طرح عبد الرزاق اور ابن جریر جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر صحابہ کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننا، اس کی حکم عدولی کرنا، چاہے وہ دانستہ طور پر ہو چاہے وہ نادانستہ طور پر ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں جہالت میں آتی ہیں اور جہل میں آتی ہیں. بالکل ٹھیک. علامہ صاحب ایک سوال ہے، صاحبزادہ صاحب نے خوبصورت روشنی ڈالی جہالت پر. جب کوئی گناہ کرتا ہے نادان تو نہیں ہوتا، ذی شعور ہوتا ہے اور بعض شعور کی حالت میں کرتا ہے گناہ، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے، اس کے باوجود انسان کرتا ہے، ہم اس کو کیسے جاہل کہہ سکتے ہیں؟ ایک تو یہ، اور دوسرا میرے عرض کرنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے، کیا جہالت کے، نادانیوں کے کوئی درجات بھی ہوتے ہیں؟ یہ کم درجے کا جاہل ہے یا اس سے اگلے درجے کا جاہل ہے؟ ہم کہتے ہیں پرلے درجے کا جاہل ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اور پھر جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ جہالت کے کس درجے پہ ہوتا ہے؟ میری الجھن ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہالت کے حوالے سے صاحبزادہ صاحب نے قرآن مجید کی چند آیات پیش کی، میں انہی کی بات کو آگے لے کر چلتا ہوں. مفسرین کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں سورہ نساء کی زیر بحث آیت میں جو لفظ جہالت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ یہ تو جانتا ہے یہ گناہ ہے، لیکن اس چیز سے وہ ناواقف ہوتا ہے کہ اس گناہ پر جو عذاب ملے گا اچھا اس کی مدت کیا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے. اس کی مدت اور کیفیت کے بارے میں وہ بے خبر ہوتا ہے، عدم آگاہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے لفظ جہالت استعمال کیا اور کہا کہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ قبر والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو فرمایا یہ پھر اپنے کپڑے پھاڑ کر جنگلوں کا رخ کر لے. اگر یہ جان لے کہ قبر والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، جب اس کو نہیں پتا کہ جو لوگ قبروں سے اٹھیں گے ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے.
اور مخلوق کی 3 قسمیں، اور انسان کو اشرف المخلوقات اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ نفس کی پیروی نہیں کرتا، یہ خواہش کی پیروی نہیں کرتا، بلکہ یہ نفس کی مخالفت کرتا ہے، اور جب یہ نفس کی مخالفت کر لے تو یہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے، اور جب یہ نفس کی پیروی کرنا شروع ہو جائے اور نفس کی اتباع کر لے تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید میں کہا گیا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ ہے تو انسان لیکن یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا الہ بنا لیا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں یہاں پر انسان کے لیے لفظ جہالت کا استعمال کیا ہے، یعنی کہ وہ اپنے انجام سے جی عدم آگاہ بے خبر ہوتا ہے، بے خبر ہوتا ہے، اس لیے وہ کر بیٹھتا ہے۔ گناہ پر جو اور عذاب ضروری نہیں مرتب ہوتا ہے اس سے وہ بے خبر ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کی آنکھوں کے آگے پردہ ہو، جی جی وہ آنکھیں بھی رکھتا ہے، کان بھی رکھتا ہے، زبان بھی رکھتا ہے، عقل اور بصیرت بھی رکھتا ہے، اس کے باوجود کرتا ہے تو انفیکٹ وہ اپنے انجام سے عدم آگاہ ہوتا بلکہ کہا کہ جس کو یہ پتہ ہے کہ گناہ ہے اور اس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ گناہ کر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اللہ استہزاء کر رہا ہے، تو اسے اللہ رب ڈرنا العزت سے چاہیے۔ استدا ہے، ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سعداد صاحب، کلام اللہ میں یہاں پر ماشاءاللہ آپ دونوں حافظ ہیں، ارشاد یہ ہے کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، تو پھر لازمی ہے کہ ایز امیڈیٹ ایز پاسبل جی جتنا ممکن ہو سکے پچھتا جائیں، نادم ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں اور پیچھے مڑائیں، جی اور پیچھے آ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جائیں، توجہ اللہ کر لیں، جی کوشش کریں 2 آنسو بہا لیں، اللہ کو بہت پسند ہے، جی کوئی رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے، لیکن جلدی سے قریب ترین جی ہمارا ایک وتیرہ ہے، المیہ ہے، ہم کہتے ہیں کوئی نہیں ابھی جوانی ہے، جی ہو گیا، سننے والا کہتا ہے پھر کیا ہو گیا، بچہ ہے ابھی جوانی ہے، مانگ لے گا معافی، مانگ لیں گے، ہم خود پھر اجتہاد کرتے ہیں، خود فقیہ بن جاتے ہیں، جی ابھی بڑھاپے میں جا کے معافی مانگ لیں گے۔ کیا یہ درست رویہ ہے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ غلط رویہ ہے اور یہ بالکل غلط نظریہ ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ انسان کو یہ تصور میں رکھنا چاہیے کہ موت کا بلاوا کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ کس کو خبر ہے؟ کس کو خبر ہے؟ کیا بھروسہ نہ ہے تو وہ زندگانی کا، بچپن آدمی دیکھتی ہے بلبلا ہے موت، پانی کا۔ بالکل نہ جوانی دیکھتی جی ہے، جی نہ علمیت دیکھتی ہے، جی نہ مرتبہ اور مقام دیکھتی ہے، جی وہ تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ تو ایسے ہی ہے جس طرح کسی شخص کے پاس کوئی مرہم ہو اور وہ کوئی چھوٹا سا زخم ہو تو وہ اس وجہ سے اس زخم کو اس کے اوپر مرہم نہ لگائے کہ خیر میں چاقوں سے تھوڑے تھوڑے اور زخم کر لوں، جب اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد میں بڑھاپے پر پہنچوں گا تو وہ مرہم اکٹھا لگا لوں گا۔ یہ تو پاگل پن کی علامت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے۔ ہر وقت انسان کو موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس کو چاہیے کہ ہر سانس کو وہ اپنا آخری سانس سمجھے۔ یہ ایک کنسیپٹ ہے، یہ نظریہ صحیح نظریہ ہے۔ اور باقی جو ڈاکٹر صاحب قرآن مجید میں یہ جو یتوبون من قریب کا لفظ استعمال ہوا، اس قریب سے مراد مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ انسان کی زندگی ہے، یعنی مرنے سے پہلے پہلے، وہ غرغرے سے پہلے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ تائب ہو جائے اور وہ اس لسٹ میں آ جائے جس میں وہ اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے ان لوگوں کی جو توبہ کرتے ہیں۔ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، آپ نے خود فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بڑی وہ چھم چھم برس رہی ہے، اور وہ ان ربک واسع المغفرہ، اور سبقت رحمتی علی غضبی، کس طرح کی نوید جاں فضا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سنائی ہوئی ہیں اپنے محبوب کے ذریعے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ تو اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کے ساتھ تو ایک بڑا خصوصی جو ہے کرم کا ایک معاملہ فرمایا ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا باری تعالیٰ تو بندے کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے جب بندہ تجھے پکارتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اور پھر عرض کیا یا اللہ جب گناہ گار پکارتا ہے تو پھر کس طرح مخاطب فرماتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں 2 دفعہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی۔ تو پوچھا گیا کہ یا باری تعالیٰ اس میں کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیکوکار ہوتا ہے اس کو اپنی نیکیوں پر بھروسہ ہوتا ہے، لیکن جو گناہگار ہوتا ہے اس کو میری رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے، اس لیے میری جو رحمت ہے وہ گناہگاروں پر زیادہ جو ہے وہ چھما چھم برستی ہے۔
تو انسان کو چاہیے کہ وہ موت سے پہلے پہلے، اور موت میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ واز کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ موت سے 1 سال پہلے پہلے جو ہے وہ توبہ کر لو تو تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ موت سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لو تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ پھر آپ نے اور کرم بلائے کرم فرمایا، آپ نے فرمایا کہ 1 دن پہلے اگر توبہ کر لو تو تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ پھر فرمایا اگر 1 گھڑی پہلے بھی توبہ کر لو تو پھر بھی تمہاری بخشش ہو جائے گی، حتیٰ کہ یہاں تک ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا اشارہ کر کے کہ حلق تک جب نزع روح ہوگی نا، روح نکلنے کا وقت ہوگا اور حلق تک جان اٹک جائے گی، تب بھی توبہ کر لو تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ البتہ جو کفر اور شرک کرنے والے ہیں ان کی توبہ جو ہے نا وہ غرغرے سے پہلے اگر ہو جائے تو وہ قبولیت کے درجے میں آتی ہے، ورنہ وہ جس طرح فرعون نے طوفان دیکھتے ہوئے اور اس میں غرق ہوتے ہوئے توبہ کی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ پسند نہیں آئی تھی اور اس کے منہ پر مار دی گئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، ایک ہے نیک اور صالح کام کرنا، اللہ کو بہت پسند ہے، اس کی فرما برداری کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک ہے گناہ کو چھوڑ دینا، یہ اللہ کو اس سے بھی زیادہ پسند ہے۔ ناظرین کرام، اللہ توبہ کو بہت پسند کرتا ہے۔ دوستو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اب بھی کہہ دو کہ ہوئی ہم سے خطا، بھول گئے۔ ناظرین کرام، پروگرام حکمت قرآن وقفہ ہے، اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر ہم توبہ کرتے ہوئے دربار رسالت چلتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، اپنی فکر و عمل کی تطہیر کرتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات اور پروگرام ہے حکمت قرآن، اور آج الحمدللہ یہ سفر پہنچا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 17 اور 18 تک۔ علامہ صاحب، جیسے کہ ابھی گفتگو میں وقفے سے پہلے آپ نے فرمایا، صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بھی یہی خواہش ہے کہ موت سے پہلے پہلے توبہ کر لی جائے۔ اگر موت کا دروازہ کھل گیا اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ کیسے پتہ چلے گا کسی کی موت قریب ہے؟ یہ تو اللہ کو علم ہے۔ پھر انسان اس گھڑی تک توبہ کرنے کے لیے کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ الوالی نے بڑی خوبصورت مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انسان کو معاشرے میں غور کرنا چاہیے۔ اچھا، کہ اس معاشرے میں بوڑھے لوگ زیادہ ہیں، نوجوان زیادہ ہیں، یا بچپن میں جن لوگوں کی عمر ہے وہ زیادہ ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں انسان کہتا ہے میں کل توبہ کر لوں گا، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ہم بڑھاپے میں پہنچیں گے تو توبہ کریں گے۔ امام غزالی فرماتے ہیں غور کرو تو معاشرے میں آپ کو بڑھاپے والے لوگ کم نظر آئیں گے۔ فرمایا پھر دیکھو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ضرورت ہی نہیں ہے رب کے گھر کی طرف رجوع کرنے کی، جوان ہوں گے تو دیکھا جائے گا۔ فرمایا غور کرو، تو جب تم غور کرو گے تو تمہیں معاشرے میں نوجوان لوگ بنسبت بچوں کے کم نظر آئیں گے۔ ٹھیک۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ غور کرو، بچپن کے اندر غور کرو، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، کتنے ہی بچے ایسے ہیں جو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ پتہ تو تب چلے گا کہ موت کب آئے گی جب ہم قرآن کھولیں گے، جب ہم صاحب قرآن کو پڑھیں گے۔ اور یہاں تو معاشرے کی یہ صورتحال ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا حضور سب سے برا آدمی کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا جس کی عمر زیادہ ہو اور اس کے گناہ بھی زیادہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جس کو پنجابی میں کسی بزرگ نے یوں تعبیر کیا ہے کہ ہڈیاں کمبن تے گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، ہڈیاں کمبن تے گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، عجیبی بدیو باز نہ آیو جیو اے مرد دلیرا۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے کہ نانا بن جاتا ہے لیکن دانا نہیں بنتا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اپنی مبارک گردن پہ اور گدی مبارک پر ہاتھ رکھ کے تمثیل دیتے ہوئے فرمایا یہ انسان کی موت ہے، پھر اپنا دست انور کھولا اور فرمایا یہ انسان کی خواہشات ہے۔ انسان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آگے کا سفر کرتا ہے، موت تو اس کے پاس ہے، اور ہر گھڑی اور ہر لمحہ موت اسے پکار رہی ہے اور کہہ رہی ہے تیار ہو جاؤ میں تمہاری طرف آ رہی ہوں، میں تمہارے تعاقب میں ہوں، میں تمہارا۔ اور اینما یدرککم الموت، جہاں چلے جاؤ گے موت سے تم نہیں چھپ سکتے۔ فرمایا یہ انسان کی موت ہے اور یہ انسان کی خواہشات۔
انسان ادھر کو گزر رہا ہوتا ہے، پیچھے سے موت آ کر اس پر حملہ کر دیتی ہے۔ تو جب ہم قرآن کھولیں گے، جب ہم صاحب قرآن سے ہمارا تعلق ہوگا، جب ہم ان کے فرامین کو پڑھیں گے، تو پھر ہر لمحہ یہ ہمارے لیے یہ ہوگا کہ مالک میں موت سے ڈرتا نہیں ہوں، میں موت سے خوش ہوتا ہوں، اس لیے کہ موت کے وقت تو مجھے تیرا وصال نصیب ہوگا، سبحان اللہ، موت کے بعد حضور سید الانبیاء صلی اللہ کا دیدار علیہ نصیب وآلہ ہوگا۔ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ پھر تو بندہ موت کی تیاری کرتا ہے اور موت کی آرزو کرتا ہے، بالکل ایسا۔ جسے ڈاکٹر اقبال نے کہا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائے۔ اور صحابہ کی بھی یہی خواہش ہوتی تھی جی، کہ کب ہم کہ وہ آپ کا زندگی دیدار سے کریں۔ زیادہ موت جی، سے پیار زیادہ کرتے پیار کرتے تھے، شہادت کو ترجیح جی، دیتے تھے۔ ترجیح۔ بالکل ٹھیک ہے۔ صاحب صاحب چونکہ موضوع توبہ کا ہے، کیا تقاضے ہیں، کس طرح توبہ کی جائے، کس طرح اللہ کی بارگاہ میں پھر جایا جائے کہ واپس نامراد نہ لوٹا جائے؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، ایسا ہے کہ توبہ چونکہ گناہوں پر ہوتی ہے، اور گناہ جو ہے نا پہلے تو پتہ چلنا چاہیے کہ گناہ جو ہے نا ان کے اقدام کی نوعیت کیا ہے۔ صحیح۔ تین کیٹیگریز اس کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ گناہ کا اقدام کرے ہی نہ، یہ صفت جو ہے یہ فرشتوں میں ہے یا پھر انبیاء میں ہے، لہٰذا یہ عام عوام الناس کے لیے تو یہ ہے نہیں۔ معصوم عن الخطا، ہاں جی، معصوم عن الخطا جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو گناہوں کا اقدام ہے وہ کوئی بندہ جو شیطانی صفت ہے، کیونکہ شیطان نے، آپ جانتے ہیں کہ جرت کے ساتھ جو ہے نا گناہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے پوچھا تھا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے منع کیا؟ تو اس نے پھر یہی کہا کہ انا خیر من، یہ اکڑ تھی، یہ اس کی جرت تھی، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاخرج منها فانک رجیم، تو نکل جا، تو ذلت والا ہے، ذلت تیرے مقدر میں لکھ دی گئی۔ دوسری جگہ ابا واستکبر کہہ کر اس کو نکال دیا۔ تو گویا گناہ پر جرت کرنا یہ ایک شیطانی وصف ہے اور شیطان کی پیروکاری میں آتا ہے۔ ایک تیسرا جو عام بنی آدم کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پر وہ ندامت کرتے ہیں۔ جی جی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کلکم بنی آدم خطاؤن وخیر الخطاؤن التوابین، کہ تمام جو بنی آدم ہیں یہ خطا کرنے والے ہیں، لیکن ان خطا کرنے والوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو توابین ہیں، جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تواب اللہ تعالیٰ کی بھی ایک صفت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور توبہ جو ہے وہ انسان کی صفت بھی ہے۔ انسان کی صفت کی جب بات کی جائے تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر رجوع اس کو کرنے دیکھا والا، جائے، نظر کرنے والا، معاف وہ کرنے والا، معاف کیا کرنے بات والا، ہے، کیا بات ہے۔ یعنی عطاب کو ادھر ثواب معافی میں مانگنے بدلنے والا، ادھر معاف کرنے مانگنے والا۔ بالکل دونوں وائس ورسا ہے۔ جی جی۔ تو توبہ کی شرائط یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ گزشتہ جتنے بھی گناہ ہیں ان پر نادم ہوا جائے، شرمندگی ہونی چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ ان پر وہ فخر کا اظہار کرے۔ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ ایک شخص گناہ أَنفُسَهُمْ، کر کے نکلتا ہے، دوسرا اس کو ایسے اشارہ کرتا ہے، ایسے کیا اشارہ بات کرتا ہے۔ ہے، بہت اچھا کیا، ہاں جی۔ اس پر فخر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی وعید فرمائی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان کو فاسق کہا گیا جو اللہ کو بھول گئے، اللہ نے ان کو ان کی جانیں بھلا دی، وہ پھر گناہوں میں لت پت رہتے ہیں، اور ایسے غرق ہوتے ہیں کہ ان کا جو خاتمہ ہے وہ بھی گناہوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں، جب ان کو موت بھی آتی ہے تو ان کی زبان پر رب کا نام جاری ہوتا ہے یا درود پاک ہوتا ہے، تو وہ ان کی موت بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کی وعید فرما دی کہ وہ فاسق ہیں۔ فاسق کافر بھی ہوتا ہے، فاسق فاجر بھی ہوتا ہے۔ فاسق فاجر ہو، اس کو اگر توبہ نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشش فرما دیتا ہے، لیکن جو فاسق کافر ہوتا ہے جب تک وہ کفر سے توبہ نہ کرے اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک۔ علامہ صاحب، پروگرام کا آخری ہمارا حصہ ہے، وقت ہے، ارشاد یہ فرما دیں میرے ناظرین کی تسکین کے لیے بھی اور ان کی تسلی اور تشفی کے لیے بھی، کہ جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو کوئی تو ایسا ہوگا لمحہ جب دل کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ کیا کوئی ایسا لمحہ یا ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے انسان پر جب تسلی ہو جائے کہ میں مانگ کے جانا ہے، لے کے جانا ہے، اور پھر وہ دل کی گواہی ہوتی ہے کہ تجھے مل گیا، جا تجھے معاف کر دیا؟ بہت سی علامات ایسی ہیں جس سے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رب مجھ پر مہربان ہوا۔ آپ نے آج کی گفتگو میں آنسوں کا لفظ بہت استعمال کیا ہے، تو حضرت مولا روم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں بارش برسے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسوں گر جائیں وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔
میرے اور آپ کے پیارے آقا حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابکو، رویا کرو، رویا کرو، اور فرمایا اگر رونا نہ آئے تو تباکو، رونے جیسی شکل بنا لیا کرو، رونے جیسا چہرہ بنا لیا کرو، تم رونے جیسا چہرہ بھی بنا لو گے رب پھر بھی تم پر مہربان ہو جائے گا۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا جو شخص رونے کی کوشش کرے اسے پھر بھی رونا نہ آئے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا پھر وہ اپنی قسمت پر رویا کرے کہ اور اس کی زمین بنجر ہو چکی ہے، کہ رب کی رحمتوں کا نزول ہے اور اس کی زمین پھر بھی سیراب نہیں ہو رہی۔ تو جس شخص کو آنسو نصیب ہو جاتے ہیں، رونا نصیب ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیجئے اس کا رب اس سے راضی ہو چکا ہے۔ اور اس کے لیے بہترین جو کیفیت ہے وہ ہے سجدے کی کیفیت۔ اچھا، سجدے کی کیفیت میں آج دنیا مولا علی کا نعرہ بہت لگاتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اللہ والوں کو مانتے ہیں مگر اللہ والوں کی نہیں مانتے۔ مولا علی کا خوبصورت فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں جو لوگ سجدوں میں روتے ہیں وہ مقدر پر نہیں روتے، اور جو سجدوں میں نہ روئیں وہ در در پہ جا کر روتے ہیں۔ وہ ہر دروازے پہ جاتے ہیں اور انہیں دھتکار دیا جاتا ہے، اور جو رب کی بارگاہ میں جا کر ایک سجدہ کر لے، رب فرماتا ہے ایک بار تو نے مجھے اعلیٰ کہہ دیا ہے، اب سجدہ بعد میں کمپلیٹ ہوگا، تیری مرضی پہلے پوری ہو جائے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ کوئی آج بھی مانگے تو آج بھی اسے وہ سوز صدیق نصیب ہو سکتا ہے، سوز ابو ذر غفاری نصیب ہو سکتا ہے۔ اور جو بار بار ہم بات کر رہے تھے کہ تواب، جب اس کی امام غزالی نے بہت خوبصورت جملہ لکھا، اقبال تو یہ کہتے ہیں کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ عیبوں کو چھپانے والے اور غیبوں کو جاننے والے کی طرف رجوع کر لینا، عیبوں کو چھپانے والے اور غیبوں کو جاننے والے کی طرف رجوع کر لینا۔ اور رب پھر یہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے تو میں جو اس نے ساری زندگی گناہ کیے ہوتے ہیں، اب نیکیوں کا وقت نہیں ہوتا، میں گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب واللہ باللہ تاللہ جنس کو ہم نے کبھی بھی نہیں بدلتے دیکھا، اور یہاں جو کھوٹا ہے رب اس کو کھرے میں تبدیل کر رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی میری دہلیز پر آ کر سر تسلیم خم تو کرے، کوئی آئے تو صحیح۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کی خوبصورت شکریہ باتوں تو کا، آپ کا جی، آپ نے ہمیں بلایا ہے، اس کا بہت شکریہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، بات یہیں پہ ختم ہوئی ہے کہ دو آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہا لیا جائیں ندامت کے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور علامہ صاحب نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ جس کو رونے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی اللہ کے ڈر اور خشیت سے رونا نہ آئے تو وہ پھر اپنی قسمت پہ رویا کرے۔ ناظرین کرام، توبہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کر لی جائے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن توبہ ایسی نہ ہو جان بوجھ کر۔ ایک ہے نادانی میں ایک گناہ ہو گیا، پھر خطا ہو گئی، پھر اللہ معاف کرنے والا ہے، پھر معافی مانگ لی جائے، لیکن توبہ کی، پھر توبہ کی، ایک بار نہ توبہ کی، میری اس توبہ پر توبہ بھی توبہ کر اٹھی کہ کیا کرتے ہو، ادھر گناہ کرتے ہو، ادھر توبہ کرتے ہو، ادھر گناہ کرتے ہو، پھر توبہ کرتے ہو، توقف تو کرو، سوچا تو کرو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پروگرام کے حوالے سے جو ناظرین جتنے بھی سن رہے ہیں اللہ ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کر دے۔ اسی دعا کے ساتھ ناظرین کرام پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ اللہ 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 اللہ